جی ہاں دوستو، جب انسان اس دنیا میں جیتا ہے تو اسے اکثر یہ ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی غمی آتی ہے، کبھی دکھ آتا ہے، کبھی آزاری بیماری آتی ہے، کبھی تکلیف میں پھنستا ہے، کبھی خوشیاں مناتا ہے، کبھی غموں کے پہاڑ میں دب جاتا ہے۔ تو مالک جو ہمیں اس دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے، اس نے ہمارا دل رکھنے کے لیے ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ تمہیں اگر دکھ پہنچتا ہے تو تم اکیلے مالک کا نام اسمرن کرو، اسی کو پکارو، اسی سے دعا مانگو، اسی سے پرارتھنا کرو، اسی سے ارداس کرو۔ دیکھو مالک قرآن میں کتنی اچھی بات کہہ رہا ہے، قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے دنیا کے تمام لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے گیان کے بارے میں، میرے دین کے بارے میں شک کرتے ہو تو سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، ایک مالک کو چھوڑ کر تم اگر کسی کی عبادت کرتے ہو تو میں اس ایک مالک کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنے والا نہیں، میں ایک کو چھوڑ کر کسی کو معبود، کسی کو خدا، کسی کو ایشور، کسی کو پرمیشور نہیں ماننے والا، ولیکن اعبد اللہ، میں تو اکیلے سچے مالک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو ہر ایک کو موت دینے والا ہے، ہر ایک کو وفات دیتا ہے، ہر ایک کو ڈیتھ، اس کی زندگی ختم کرتا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں گیان پر رہوں اور اس گیان پر اپنے ایمان کو اور بڑھاتا رہوں۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور ہر طرف سے اپنی توجہ، اپنا دھیان ہٹا کر اس سچے مالک کے گیان اور دھیان کی طرف لگ جاؤ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور سچے مالک کے ساتھ اس کے بادشاہ ہونے میں، اس کے مالک ہونے میں، اس کے پالنہار ہونے میں، اس کے پروردگار ہونے میں کسی کو شریک مت کرو۔ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اور اس اکیلے مالک کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں کبھی فائدہ نہیں دے سکتا، وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہیں کبھی نقصان نہیں دے سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ، اور اگر ایک مالک کو چھوڑ کر تم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو تم سب سے بڑے ظالم بن جاؤ گے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر کوئی تکلیف تمہیں آ کر پہنچتی ہے، کوئی دکھ تمہیں چھوتا ہے، کوئی پریشانی بیماری تمہیں پکڑتی ہے، فلا کاشف لہ الا ہو، تو سن لو اس بیماری کو، اس دکھ کو، اس تکلیف کو ہٹانے والا اکیلے مالک کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور سن لو اگر وہ مالک تمہیں کوئی بھلائی دینا چاہے، کوئی اچھائی دینا چاہے، کوئی سکھ دینا چاہے، فلا راد لفضلہ، تو اس ایک مالک کو چھوڑ کر تمہیں کوئی پھر اس اچھائی سے برائی کی طرف نہیں لا سکتا، تمہارے اس سکھ کو کوئی نہیں چھین سکتا اکیلے مالک کے علاوہ۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، وہ مالک تو ایسا ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے دکھ پہنچا دیتا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے سکھ پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور مالک تو ایسا ہے جو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، بڑا ہی دیالو ہے، دیا کرنے والا ہے، اور ہماری دن بھر کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دو اے دنیا کے تمام لوگوں، اے تمام انسانوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، تمہارے پاس سچ آ چکا ہے، من ربکم، اور تمہارے رب کی طرف سے سچا گیان آیا ہے، فمن اہتدی، جو ہدایت پر آئے گا، اس گیان پر دھیان دے گا، اس گیان پر ایمان لائے گا، فانما یہتدی لنفسہ، تو اپنے فائدے کے لیے وہ ہدایت پر آئے گا، سچے راستے پر آئے گا، اس کو خود کی مکتی ملے گی۔ ومن ضل، اور اگر جو اس گیان سے بھٹکنا چاہے، اس گیان کو چھوڑ کر، سچے مالک کے ایمان کو چھوڑ کر
بھٹکنا چاہے فإنما یضل علیہا، تو اس کا بھٹکنا، اس کا گمراہ ہونا، اس کا سچے راستے سے ہٹ جانا یہ خود اس کی غلطی ہوگی۔ وما انا علیکم بوکیل، اور میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں پکڑ پکڑ کر سچے حق کے ساتھ باندھ دوں، میری یہ ذمہ داری نہیں۔ کان میں آواز ڈالنا میری ذمہ داری ہے، من میں گیان اتارنا یہ مالک کی ذمہ داری ہے۔ واتبع ما یوحیٰ الیک، تم پیچھے چلو جو کچھ گیان تمہیں قرآن میں بھیجا گیا، وصبر، اور بڑے صبر کے ساتھ اس گیان سے چمٹے رہو، لگے رہو، اس پر چلتے رہو، اس کے مطابق کرم کرتے رہو، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے فیصلہ کر دے، تمہارے درمیان حق کا فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی اللہ، وہی مالک، وہی ایشور، وہی پرمیشور، وہی گاڈ، وہی نراکار اس دنیا میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہم یہی سمرن کرتے ہیں، مالک کا نام سمرن کرتے ہیں، اے مالک اس دنیا میں سگڑے اللہ تنانے منانے دھنانے سکھی کرا۔